ویڈیو چوینٹیوں کے بارے میں ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہے۔ تو چوینٹی ایک ننھی سی مخلوق ہے مگر بہت منظم، محنت اور سمجھدار ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں چوینٹیاں نہ پائی جاتی ہو۔ اب تک چوینٹیوں کی 10,000 سے زیادہ اقسام دریافت ہو چکی ہے۔ چوینٹیوں کی بعض اقسام زہریلی ہوتی ہے۔ چوینٹیوں کی اوسط عمر 45 سے 8 دن تک ہوتی ہے۔ ملکہ چوینٹی کا کام صرف انڈے دینا اور بستی میں چوینٹیوں کی تعداد کو بڑھانا ہوتا ہے۔ وہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی۔ ملکہ چوینٹی جسامت میں عام چوینٹیوں سے کئی گنا بڑی ہوتی ہے۔ باقی چوینٹیاں ملکہ کی خدمت گار ہوتی ہے۔ ملکہ کی حفاظت کرنا، خوراک پہنچانا اور اس کے گھر کی صفائی کرنا ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ہر کام کے لیے ایک الگ الگ گروہ ہوتا ہے جو اپنے اپنے حصے کا کام ایک لمحے کی تاخیر یا سستی کی بغیر کرتی ہے۔ چوینٹیوں کی بستیاں باہمی محبت اور ایثار کی عمدہ مثال ہے۔ اگر خوراک کم پڑ جائے تو نوجوان چوینٹیاں اپنی پیٹ سے خوراک نکال کر اپنی ساتھی چوینٹیوں کو کھلاتی ہے۔ ایسا اکثر جنگ کے دنوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ننھی مخلوق کو شہر بسانے اور اجتماعی نظام قائم کرنے کی بہترین تعلیم دی ہے۔ ہر چوینٹی انجینئر ہوتی ہے۔ مٹی کے گھروں اور میدانوں یا جنگلوں میں آپ نے یقیناً بربری مٹی کی چھوٹی چھوٹی گھر دیکھے ہوں گے۔ یہ چوینٹیوں کی بستیاں ہے۔ ایک بستی سینکڑوں سے لے کر کروڑوں چوینٹیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کروڑوں چوینٹیوں پر مشتمل بستی کو سپر کالونی کہا جاتا ہے۔ 2000 تک دریافت ہونے والی چوینٹی کی کالونیوں میں سب سے بڑی کالونی جاپان کے شہر ایشیکاری کے ساحل پر دیکھی گئی ہے۔ یہ 2.5 سے 3 مربع کلومیٹر پر پھیلی تقریباً 45,000 گھروں پر مشتمل تھی۔ 2002 میں ایک حیرت انگیز تحقیق سامنے آئی۔ جنوبی یورپ میں بحر روم کے ساتھ 6,000 کلومیٹر لمبی ایک سپر کالونی دریافت ہوئی۔ اس کے دریافت نے کیڑے مکوڑے پر تحقیق کرنے والے کو حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے 2 سال بعد براعظم امریکہ کے ملک میکسیکو میں بھی 900 کلومیٹر لمبی سپر کالونی دریافت ہوئی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ چوینٹیوں کی میکسیکی، جاپان اور جنوبی یورپ کی سپر کالونی بالکل ایک جیسی پائی گئی ہے۔ ان کی تعمیر میں ایک جیسی انجینئرنگ سے کام لیا گیا ہے۔ صاف ہوا کے داخلے اور بدبودار ہوا کے نکلنے کے راستے بھی ایک جیسی تھی۔ تینوں کے نقشے بھی معمولی فرق کے ساتھ یکساں تھے۔ یقیناً کوئی تو ہے جو ان کو اکسا رہا ہے۔ ظاہر ہے اپنی 45 روز زندگی میں امریکہ کی چوینٹیاں ایشیا، یورپ اور امریکہ کا سفر کر کے ایک دوسری کو سیکھ نہیں سکتی۔ تقریباً یہ اللہ تعالیٰ ہے جو ان کی پیدائش کے ساتھ ہی سکھا رہا ہے۔ چوینٹیوں کی ہر بستی کی اپنی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ چوینٹیاں کس بستی سے تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ کوئی اجنبی چوینٹی بستی میں داخل ہو تو پکڑی جاتی ہے۔ محافظ چوینٹیاں فوراً حرکت میں آتی ہے اور باہر داخل ہو باہر کی چوینٹیاں کا سر قلم کر دیتی ہے۔ چوینٹیوں کے سب سے بڑے دشمن پرندے ہیں جو چٹ کر ایک ہی وار میں کئی چوینٹیوں کو چٹ کر جاتی ہے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے لڑاکا چوینٹیاں بستی کی سوراخوں پر الٹی لیٹ جاتی ہے اور جیسے ہی پرندہ قریب آتا ہے تو یہ اس پر خود سے تیار کیا گیا تیزاب فارمک ایسڈ پھینکتی ہے۔ جب چوینٹیوں کے ایک جیسی کو پتہ چلتا ہے کہ قریب کوئی اور بستی یا خوراک کی ذخیرہ موجود ہے تو اس پر قبضے کی تیاری شروع کر دیتی ہے۔ جیسے ہی دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں تو گنتی کرنے والی چوینٹیاں فوراً پتہ چلا لیتی ہے کہ کس کی لشکر زیادہ ہے۔ جس کی تعداد کم ہو تو وہ پسائی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر انہیں پتہ چلے کہ ان کی طرف سے ایک سپاہی بھی زیادہ ہے تو ان کو لشکر حملے کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ چوینٹی اپنے راستے میں آنے والی ہر ندی، نالا، جھیل یا دریا پار کر جاتی ہے۔ سب چوینٹیاں ایک دوسرے کی پنجے سے پنجہ ملا کر ایک چپاتی کی شکل بنا لیتی ہے۔ پانی کا سطح تناؤ انہیں ڈوبنے نہیں دیتی۔ پانی میں اس طرح سے اترنے کے بعد چوینٹیوں کی 2 خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک پانی کی تندور تیز لہریں جن میں ان کے ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے، دوسرا مچھلیاں وغیرہ جو انہیں اپنی خوراک بنا سکتی ہے۔ اس تیراتی چپاتی میں ملکہ چوینٹی سب سے اوپر سوار ہوتی ہے۔ چوینٹیوں کا ایک قافلہ جب بخیر دوسرے کنارے پہنچ جاتا ہے تو چوینٹیوں سب سے پہلے ملکہ کو کنارے پر اتارتی ہے۔ اس کے بعد انڈوں کی حفاظت سے اتارا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک کر کے چوینٹیاں خشکی پر اترتی ہے۔ ایسا اکثر براعظم امریکہ کی ملک برازیل کے جنگلات میں دیکھا گیا ہے جنہیں ایمیزون کے جنگلات کہی جاتی ہے۔ نئی بستی کے راستے پر کوجی چوینٹیاں ایک خاص خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ اس کی پیچھے کا رکن چوینٹیاں اس کی جگہ پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح نئی جگہ پر چوینٹیوں کی تعداد بڑھی جاتی ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ ہر چوینٹی کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے وہاں کتنی چوینٹیاں جا چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چوینٹی اپنی پیچھے خوشبو کو ایک خاص لکیر چھوڑتی جاتی ہے جس سے نئی چوینٹیوں کی تعداد کے بارے میں آسانی سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جب چوینٹیوں کی تعداد پوری ہو جاتی ہے اور مزید کارکن چوینٹیوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو کوجی چوینٹیاں ایک دوسرے قسم کی خوشبو خارج کرتی ہے جس کارکن چوینٹیوں کی آمد رک جاتی ہے اور خوراک پہنچنے والی چوینٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چوینٹیاں جس خوشبو کے ذریعے سے پیغام رسانی کا کام کرتی ہے دراصل وہ
کئی قسم کے ہارمون اور کیمیائی اجزاء خارج کرتی ہے۔ ان میں فیرومون سب سے اہم ہے۔ یہ ایک کیمیائی مادہ ہے جو چیونٹیاں اپنی ضرورت کے مطابق کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ چیونٹیاں کی بستی سے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیونٹیوں کی بستی سے گزرے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، کہے سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ ایک خطرے کا پیغام تھا جسے ایک چیونٹی نے نشر کیا۔ قرآن پاک ہمیں 1400 سال پہلے بتا چکا ہے کہ چیونٹیاں پیغام رسانی کا ایک مکمل نظام رکھتی ہے۔ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں سائنسدان آج تک تحقیق کر رہے ہیں، لیکن کسی واضح نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ ایک اندازے کے مطابق کہ خوشبو اینٹینی کی حرکت اور جسم کی حرکت سے پیغام منتقل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چیونٹیوں کی ایک خاص قسم ہر بستی میں پائی جاتی ہے جو صرف خبریں دینے کا کام کرتی ہے۔ ویسے تو پچھلے 100 سال سے زیادہ غرضی چیونٹیوں پر تحقیق کی جا رہی ہے، لیکن حال ہی میں ایک حیرت انگیز پتہ چلی ہے کہ چیونٹیاں اپنی کالونی میں غیر ضروری پھپھوندوں کو رکھنے کے لیے کئی اینٹی بایوٹک بناتی ہیں جن سے انسان میں پائی جانے والی نئی بیماریوں کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب چیونٹیاں بہت بلندی سے زمین پر گرتی ہے تو فوراً ہی سیدھا ہو کر چلنا شروع کر دیتی ہے، نہ تو اسے چوٹ لگتی ہے اور نہ ہی زخمی ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کا وزن بہت کم ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کا جسم گرتے وقت پیراشوٹ نما بن جاتا ہے جس سے یہ آسانی سے زمین پر گر پڑتی ہے۔ چیونٹیوں کی بستی کو دیکھے تو اس قدر منظم شہر کا نقشہ نظر آتا ہے کہ انسان حیرت میں رہ جاتا ہے۔ ذرا کالونی کی چند اہم حصوں کی تقسیم تو دیکھیے تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ گرین ہاؤس، اس حصے میں ملکہ کی مکھی کے لاکھوں انڈے محفوظ کی جاتی ہے۔ چیونٹیاں اس بات کا خاص خیال رکھتی ہے کہ اس کا درجہ حرارت 38 سے کم یا زیادہ نہ ہو۔ شاہی کمرہ، اس حصے میں ملکہ انڈے دیتی ہے۔ ملکہ کی خدمت پر مامور چیونٹیاں بھی اسی کمرے میں رہتی ہے۔ بیرک، یہ حصہ بستی کے لیے فوجی چھاونی کا درجہ رکھتا ہے، یہاں لڑاکا چیونٹیاں کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے اور بستی کی حفاظت میں جان تک دینے سے گریز نہیں کرتی۔ دروازے، ان دروازوں پر دربان یا چوکیدار چیونٹیاں پہرےدار ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیونٹی دروازے پر گزرنا چاہے تو ایک خاص طریقے سے چوکیدار کی سر پر اپنا اینٹینا ٹکراتی ہے جسے ہم کو دبئی کہہ سکتے ہیں۔ کوڑی کی درست ہونے پر چوکیدار راستہ دے دیتا ہے، لیکن اگر کوڈ غلط ہو تو چوکیدار ایک لمحے کی تاخیر کی بغیر اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ مردہ خانہ، اس حصے میں مرنے والی چیونٹیوں کی جسم رکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بچی ہوئی خوراک کی وہ حصے بھی رکھی جاتی ہے جو کھانے کے قابل نہ ہو۔ پرورش گھر، اس جگہ بچوں کو رکھا جاتا ہے۔ کچھ چیونٹیاں آیا کا کام کرتی ہے کہ ان کے پیٹ سفید رنگ کی شہد جیسا پانی ہوتا ہے جسے وہ وقتاً فوقتاً بچوں کو کھلاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے حصے ہیں جیسے گوشت ذخیرہ کرنے کے لیے، اناج جمع کرنے کے لیے، سردیوں میں سونے کے لیے، لاروا کی حفاظت کے لیے، صاف ہوا کی داخلی اور کاربن ڈائی آکسائڈ اخراج کرنے کے لیے۔ کتنا منظم نظام ہے چیونٹیوں کی بستی میں۔ بے شک یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بہت سے پرندے چیونٹی کو پکڑا کر اپنی پروں میں چھپا لیتی ہے۔ یہ ننھی منھی چیونٹیاں ان کے لیے ڈاکٹر کا کام کرتی ہے۔ پرندے جن جراثیم سے بہت تنگ ہوتے ہیں، یہ چیونٹی انہیں ہلاک کر دیتی ہے۔ وہ ایک سٹرے کہتی ہے۔ یہ فارمک ایسڈ پرندوں کی پروں میں موجود جراثیم کو مار کر انہیں تکلیف اور خارش سے نجات دلا دیتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں۔